بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحیض، حدیث نمبر 323۔ اس بارے میں کہ جس نے اپنی عورت کے لیے حیض کے لیے پاکی میں پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بنائے۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کیا ہم سے حشام وستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، وہ سلمہ سے، انہوں نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا، کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ حدیث نمبر 324۔ اردو ترجمہ۔ عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں اور یہ عورتیں نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیں۔ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے ایوب سختیانی سے و حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی رکھتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ جائے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ہاں، آپ نے یہ فرمایا تھا، اور عطیہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ حدیث نمبر 325۔ اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ اگر عورت کی ایک ہی مہینے میں 3 بار حیض آئے، اور حیض و حمل سے متعلق جبکہ حیض آنا ممکن ہو تو عورتوں کے بیان کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ان کے لیے جائز نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائے، لہذا جس طرح یہ بیان قابل تسلیم ہوگا اسی طرح حیض سے متعلق بھی ان کا بیان مانا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح نے منقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی آدمی گواہی دے اور وہ دیندار ہو کہ یہ عورت ایک مہینے میں 3 مرتبہ حائضہ ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی،
اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ عورت کے حیض کے دن اتنے ہی قابل تسلیم ہوں گے جتنے پہلے اس کی عادت کے تحت ہوتے تھے، یعنی طلاق وغیرہ سے پہلے ابراہیم نقعی نے بھی یہی کہا ہے، اور عطا نے کہا کہ حیض کم سے کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ معتمر اپنے والد سلیمان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایسی عورت کے متعلق پوچھا جو اپنی عادت کے مطابق حیض آ جانے کے 5 دن بعد خون دیکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔ ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حشام بن عروہ سے سنا، کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بنت ابی جیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کر جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ حدیث نمبر 326، اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ زرد اور مٹیالہ رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ عطیہ سے، آپ نے فرمایا ہم زرد اور مٹیالے رنگ کی کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ حدیث نمبر 327، استحاضہ کی رگ کے بارے میں۔ ہم سے ابراہیم بن منظر خزائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مان بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی ذئب سے، انہوں نے ابن شہاب، انہوں نے عروہ اور عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہ حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے، پس حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 328، جو عورت حج میں طواف افاضہ کے بعد حائضہ ہو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر عمرو بن حزم سے، انہوں نے اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عبد الرحمن کی بیٹی عمرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ حدیث نمبر 329، اردو ترجمہ۔ ہم سے معلا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے عبداللہ بن طاؤس کے حوالے سے، وہ اپنے باپ طاؤس بن کیسان سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ حائضہ کے لیے جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف وداع کے لیے نہ رکیے رہے۔ حدیث نمبر 330، ابن عمر ابتدا میں اس مسئلے میں کہتے تھے کہ اسے بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔
حدیث نمبر 331، جب مستحاضہ اپنے جسم میں پاکی دیکھیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو اور اس کا شوہر نماز کے بعد اس کے پاس آئے، کیونکہ نماز سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ظہیر بن معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 332، اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سے احمد بن ابی سری نے بیان کیا، ہم سے شبابہ بن سوار نے کہا، ہم سے شعبہ نے حسین سے وہ عبداللہ بن بریدہ سے وہ سمرہ بن جندب سے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ حدیث نمبر 333، ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو عوانہ وضاح نے اپنی کتاب سے دیکھ کر خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد نے سے، انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری باب کتاب الحیض کی حدیث نمبر 323 سے 333 کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔